اور میں اس کا بھی سپورٹ کر رہا ہوں جو ایک اکنامک ریفارمز کے لیے 1-2 دن سے بزنس کمیونٹی کو آرمی چیف ملے ہیں اور وہ ان کا خواہش ہے کہ اکنامک اسٹیبلٹی آئے، تو آئی سپورٹ دیٹ ایز ویل، مگر ایٹ دا سیم ٹائم کہ کوئی ہمارا کمپٹیشن نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز۔ میرا سوال یہ نہیں ہے کہ الیکشن کب ہونے چاہیے، مگر سوال یہ ہے کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے آج ٹریبیوٹ پیش کیا جو ہمارے جوان تھے جنہوں نے 6 سپٹمبر کو قربانیاں دیں اور انہوں نے ملک کا نام روشن کیا، ان کی قربانیوں پر میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے الیکشن کی بات کی، اس کو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ بہت سے لوگ بہت ساری باتیں کریں، تو اس کے لیے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ آئین کے مطابق جو ان کو پرمٹ کرتا ہے کہ آپ نے حلقہ بندی بھی کرنی ہے، آپ نے سینسس بھی کرنا ہے، آپ نے الیکشن کو بھی کرانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں آج میں نے ڈان اخبار میں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا میں نے بیان پڑھا تھا، اس پہ انہوں نے بہت سی اسپیکولیشنز ہو رہی تھیں کہ کچھ کہہ رہے تھے کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہوں گے تو ہم عدالتوں میں چلے جائیں گے، ہم یہ کریں گے، تو کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کہی۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اس وقت اتھارٹی جو اس وقت الیکشن کرانے کی جو کرا سکتے ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرا سکتے ہیں۔ پہلے پریزیڈنٹ صاحب تاریخ دیتے تھے، میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہیں، چیف الیکشن کمیشن از اے مین آف انٹیگریٹی، اور ہم ان سے گزارش کریں گے، ارج کریں گے کہ وہ جتنا ایکسپیڈائٹ کر سکے اس پروسیس کو، وہ پروسیس کمپلیٹ کر کے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کریں۔ آئین پاکستان یہ کہتا ہے، یعنی ہم آرٹیکل 224 کی جب بات کرتے ہیں تو آئین پاکستان جب اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو 90 روز میں انتخابات کنڈکٹ کرنے کا کہتا ہے، 90 ڈیز، ود ان 90 ڈیز۔ جبکہ الیکشن ایکٹ کو اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں جو ترامیم آپ کے یعنی کولیجن گورنمنٹ کے آخری روز میں ہوئی ہے اسمبلی سے، اس کے مطابق پریزیڈنٹ سے لے کر یہ اختیار آپ نے الیکشن کمیشن کو دے دیا ہے۔ اب الیکشن کمشنر نے اناؤنس کرنی ہے یہ ڈیٹ۔ آپ نہیں سمجھتے کہ الیکشن اگر ڈیلے ہوتے ہیں، 90 روز سے آگے جاتے ہیں، تو یہ جمہوریت کے لیے خطرناک ہوگا؟ نہیں، دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ڈیمانڈ ہے پورے ملک سے کہ یہاں سینسز جو ہے، مردم شماری جو ہے وہ جوڈیشس نہیں ہوئی۔ اگر ایک طرف سے پروٹیسٹ ہو، ایک طرف سے ڈیمانڈ ہو بلوچستان سے یا سندھ سے، کراچی سے، تو اس کے لیے آپ سمجھیں گے کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہیں۔ اس لیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان، ہم ان سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس پروسیس کو جلدی کمپلیٹ کر کے تو الیکشن کرائیں۔ سی سی آئی میٹنگ میں کیا ہوا تھا؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک موقف تھا سی سی آئی میٹنگ سے پہلے کہ ان کے وزیر اعلیٰ نے سندھ کو ریپرزینٹ کرنا ہے سی سی آئی میں، تو ان کا موقف بڑا اٹل ہے، بڑا فرم سٹانس ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہونے چاہیے۔ پیپلز پارٹی کا موقف تھا، اور اگر ہم نے سینسس کرنا ہے تو سینسس کرنے ہیں، حلقہ بندیوں میں نہیں جانا، کیونکہ اس میں ایک بڑا لمبا پروسیجر لگتا ہے، ڈیلیمیٹیشن وغیرہ کرنا، اور الیکشن کمیشن اس کی ڈیٹ بھی دے چکا ہے 14 دسمبر اس کے مکمل ہونے کی۔ تو ایسا کیا ہوا کہ سی سی آئی میٹنگ سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک موقف تھا، سی سی آئی میٹنگ میں جا کر حامی بھر لی گئی، سی سی آئی میٹنگ کے بعد دوبارہ سے ایک موقف سامنے آیا کہ الیکشن ود ان 90 ڈیز ہونے چاہیے، جس پر نون لیگ یہ کہتی ہے، میں تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کر دوں کہ شاید آپ لوگ پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جمہوری جماعت ہے، آئین کی پاسداری کرتی ہے، اور ہم نے آئین پاکستان بنایا ہے اور آئین پاکستان کو بحال کیا ہے، تو اس لیے ہم کوئی غیر آئینی کام کے لیے ہم نہیں کہہ رہے، مگر فار اکنامک اسٹیبلٹی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے کوئی ریفارمز اگر کرنے پڑ رہے ہیں تو میں ان ریفارمز کو بھی سپورٹ کرتا ہوں، تاکہ وہ ہونے چاہیے، تاکہ ملک میں اسٹیبلٹی آئے، اور اس کے لیے ہمیں کوئی رش
نہیں کرنا تاکہ ہم نے کوئی پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے، وی آر پلینگ ٹو دا گیلری، قطعاً ایسی بات نہیں ہے. آج جو بلاول صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں مراد علی شاہ صاحب بھی موجود تھے. اچھا، یہ اگر الیکشنز ڈیلے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے میرے ایشو میں بیٹھ کر کہا کہ فروری سے پہلے یہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس پر ان کے ساتھ ہے کہ اگر فروری میں یہ الیکشن چلے جاتے ہیں تو آر یو گائز اوکے ود دیٹ کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ دیکھیں، پہلی تو بات ہے کہ میں نے پارٹی کا موقف آپ کو دے دیا ہے اور بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر دیا ہے، اور میں اس کا بھی سپورٹ کر رہا ہوں جو ایک اکنامک ریفارمز کے لیے ایک دو دن سے بزنس کمیونٹی کو آرمی چیف ملے ہیں، اور وہ ان کا خواہش ہے کہ اکنامک اسٹیبلٹی آئے، تو آئی سپورٹ دیٹ ایز ویل. مگر ایٹ دا سیم ٹائم کہ کوئی ہمارا کمپٹیشن نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. آرٹیکل 6 لگنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ وقت پر الیکشن نہیں کراتا، اختر بیگل صاحب کی ریسنٹ میں ایک بیان ہے کہ اس پہ پھر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے اگر 90 دنوں سے کس نے کہا ہے؟ اختر مینگل صاحب نے. آپ اس طرح کے بیانات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب یہ آرٹیکل 6 بہت کھیل لیا ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی، اس کو ترک کرنا چاہیے؟ دیکھیں، آرٹیکل 6 پہلے بھی ایک دو مرتبہ لگایا گیا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ قبل از وقت ہے اس قسم کی بات کرنا، اور وی شوڈ ناٹ ویسٹ our ٹائم ڈسکسنگ واٹ somebody has said. We should stick, I am strict to my own party views. That's it. I think we should go ahead. عدم اعتماد کی تحریک آئی اور عمران خان صاحب عدم اعتماد کی تحریک کے بدلے میں پھر وہ گھر چلے گئے. آپ لوگوں کا بحیثیت بڑی جماعت یہ موقف تھا، آپ لوگ ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم سے تو الگ ہو گئے تھے لیکن ان کے ساتھ الائز کے طور پہ تو تھے اور گورنمنٹ میں بھی تھے. ایک اہم وزارت جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی بخوبی سنبھالی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے پاس تھی. تو آپ لوگ آئے تھے لوگوں کی تکلیف کم کرنے کے لیے، مہنگائی کم کرنے کے لیے، اس کے لیے مارچ بھی ہوتے رہے، سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن شہباز شریف صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم نے ریاست بچانے کے لیے سیاست قربان کی. پیپلز پارٹی نے بھی اپنی سیاست قربان کی اس میں. دیکھیں، اس وقت پارٹ آف دا گورنمنٹ اور گورنمنٹ کی پالیسیز میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس دو آپشنز تھیں. ایک وہ تھا کہ جو پریویس گورنمنٹ نے مینز عمران خان صاحب نے معاہدے کیے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ، یا ان کو آنر کریں یا ہم اس کو آنر نہ کریں. تو اس کے لیے ہم سمجھ رہے تھے کہ آئندہ بھی الیکشن ہوں گے اور ہم ہی میں سے کوئی آئے گا، ظاہر ہے تو ہم ہی سے جو آئے گا تو جو اس وقت کرے گا تو ہم ابھی کر لیں. تو اس لیے وہ ریاست بچانے کی بات اس لیے یہ ہو رہی ہے کہ somebody has to take difficult decisions. somebody has to take up ساری چیزوں کو. الیکشن کے بعد کیا کریں گے، اس لیے ہم نے پہلے کر لیا. اچھا، یہ جو بات